السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول میرا سوداگر میرا دلدار کی ایپیسوڈ نمبر 3. رائٹر ہیں اس کی ایمن رضا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور جنہوں نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا وہ لازمی بیل آئیکن پریس کریں. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. چھوڑو مجھے یو چیٹر. یہ کیسی حرکت ہے؟ یہ یوں نہیں ہے. یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے. عفاف نے ہاتھ پاؤں مارتے کہا. تو تمہارا مطلب یہاں نہیں مگر گھر چل کر تم مجھے یہ سب کرنے کی اجازت دو گی؟ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی. پلیز مسٹر سردار مجھے اٹھنے دیں. مجھے وامٹ فیل ہو رہی ہے. اگر میں کچھ دیر ایسے ہی رہی تو آپ کا ڈریس خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس نے اپنی طرف سے چال چلتے کہا تو وہ اس کی چالاکی سمجھ کر مسکرا دیا. ایسا ہے تو میں تمہاری کمر مل دیتا ہوں. اس نے عفاف کی شرٹ کھسکاتے کہا تو وہ چیخ اٹھی. پلیز یہاں نہیں کوئی آ جائے گا. آپ کو نہیں مگر مجھے میری عزت بہت عزیز ہے. اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر نم ہوئی تھیں. اگر کوئی ہمیں اس حال میں اتنے نزدیک دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ ذرا سوچو تم لڑکی ہو. کیچڑ تو تمہارے کردار پر اچھالا جائے گا. اس لیے بولو آؤ گی میرے آفس یا نہیں؟ صحیح ہے. اس کی دھمکی سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی. پلیز کوئی آ رہا ہے چھوڑو مجھے. اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا. اس نے قدموں کی آواز پر آخری التجا کی. بولو ہاں یا نہ. مسٹر سردار کیا بات چیت ہو گئی؟ پرابلم سالو ہوئی؟ ڈین نے ان دونوں کو دیکھتے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا جہاں وہ دونوں الگ الگ صوفے پر بیٹھے نہایت سنجیدہ لگ رہے تھے. عفاف کو ابھی تک پسینہ آ رہا تھا. یہ سوچ کر کہ ایک سیکنڈ کی بھی دیری ہو جاتی تو اس کی عزت 2% کی رہ جاتی. مسٹر اتھر ان سے میری بات ہو گئی ہے. ڈیل فائنل کرنے کے لیے انہیں میرے آفس بھیج دیجیے گا. باقی کام وہیں ہوں گے. اس نے جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا اور ایک گہری نظر عفاف پر ڈال کر باہر چلا گیا. اس کے بعد ڈین عفاف کو وہاں جانے کے لیے منانے لگا تھا. بہت ضبط کے باوجود وہ وہاں موجود تھی. یہ رہی فائل. سائن کیجیے. مجھے جلدی جانا ہے. عفاف نے اس کے آفس آئے فوراً کام نمٹانا چاہتا. سردار نے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھتے آئی برو اچکا کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا. اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کچھ اور باتیں ہو جائیں. اس نے شریر لہجے میں کہا تو عفاف کو ٹھیک ٹھاک تپ چڑھی. مسٹر سردار پلیز کام کی بات کریں. مجھے کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہیں. عفاف نے دانت پیستے کہا. کیا واقعی؟ میں بھی نہیں. سردار نے تصویروں کا پیکٹ اس کی طرف پھینکتے کہا جس میں اس کی بہن کی دوسرے مردوں کے ساتھ نہایت قابل اعتراض تصاویر تھی. یہ جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یوں میری بہن کو بلیک میل کر کے اس کی ایسی شرمناک فوٹو نہیں کھینچ سکتے. کس نے حق دیا آپ کو؟ وہ بے یقینی سے تصاویر دیکھتی اس پر دھاڑی تھی. لٹل تھنگ غور سے دیکھو تصویروں کو. کیا کسی بھی اینگل سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے لی ہیں؟ بلکہ یہ بذات خود تمہاری بہن نے بنائی ہیں. اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا. تو وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی کیونکہ سچائی یہی تھی. پلیز مسٹر سردار میری بہن نادان ہے. پلیز یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دیں. اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو وہ عجیب انداز میں مسکرایا. ہر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگوں نے مجھے یہ تصویریں بھیج کر پیسے مانگے اور میں نے انہیں دے دیے. مگر اب وہ قیمت تم مجھے ادا کرو گی. اس کی بھی ایک قیمت ہے کہ تم آج رات میرے گھر آؤ گی. کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے دلچسپی سے کہا. کبھی نہیں. وہ زور سے چیخی تھی. ٹھیک ہے تو پھر کل صبح ہیڈ لائن میں اپنے خاندان کی بدنامی کے لیے تیار ہو جانا. مجھے یقین ہے اسے دیکھ کر تمہارے باپ کو اوپر پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس نے شاطرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا. اللہ کا قہر نازل ہو تم پر سردار.
تم ایک شیطان سے بھی بدتر ہو، اس نے سسکتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سردار کی ساری شوقیں غائب ہو چکی تھی اور وہ پہلے کی طرح ظالم اور شفاق سردار بن چکا تھا۔ بہت بھٹکے رونے کے بعد، اپنی قسمت کو کوسنے کے بعد، وہ پھر سردار کے گھر میں اس کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے اپنے باپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سگی ماں تو تھی نہیں جو آسرا تھا، اسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دل مضبوط کرتے دروازہ کھولا اور سوچنے لگی کہ اندر جائے کہ یا نہ۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، سردار باتھ روب پہنے واش روم سے باہر آیا۔ ایک قدم تم نے اندر رکھا تو تمہارے باہر جانے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے، یہ یاد رکھنا سوئٹی۔ اس نے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا اور اسے سامنے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی بہن کی تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے جی کڑکڑاتے اندر قدم رکھا اور فوراً بھاگ کر وہ تصویر ڈیلیٹ کرنے اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ جب سردار نے اسے کمر سے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا، کہاں کی چلتی ہے لٹل تھنگ، یہ مت سمجھو کہ میرے پاس اس کی کئی کاپی موجود ہیں۔ اس لیے میں تمہیں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ سردار نے شراب گلاس میں ڈالتے کہا تو وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ یہ حرام ہے، میں نہیں پیتی، گناہ ہوتا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ سردار نے زبردستی گلاس اس کے منہ سے لگایا اور پوری اسے پلا دی۔ پلیز مجھے جانے دو، اس نے گھومتے سر کے ساتھ اٹکتے ہوئے کہا تو سردار نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ آج تمہیں میں احساس دلاؤں گا کہ تمہاری ہر ایک دھڑکن پر، ہر ایک سانس پر، ہر ایک حصے پر صرف سردار کا حق ہے۔ تم میں ایسا حائل ہوں گا کہ تمہاری روح میں سما جاؤں گا اور تمہیں چھوڑنے کا تصور میں نے کب کا چھوڑ دیا۔ خود کو ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے عفاف کے سفید کندھے کو اپنے دانتوں اور شدت بھرے لمس کا نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑتے وہ عفاف کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے، جبکہ بے ہوشی کے عالم میں بھی عفاف کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بہت جلد اس تک رسائی حاصل کر چکا تھا، جبکہ سردار پہلی بار آج ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب عفاف سے کبھی بھی جدا نہیں ہو پائے گا۔ بہت سی لڑکیاں آئی تھیں اس کی زندگی میں، مگر عفاف اسے سب سے الگ لگی تھی اور اب وہ اسے کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کا روم دکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کوئی ٹرک اسے کچل گیا ہو۔ کمر الگ درد کر رہی تھی۔ سچ شکر کہ سردار وہاں نہیں تھا، ورنہ وہ اسے کبھی بھی نظریں نہ ملا پاتی۔ اس نے شیٹ کس کر اپنے گرد لپیٹی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکی جلدی اٹھو، سردار تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، انہیں انتظار پسند نہیں اور تم ہو کے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ملازمہ نے سرزش کرتے کہا تو وہ خود کو مشکل کھڑا کرتی واش روم میں چلی گئی اور شاور کھول کر اپنے آپ کو کس کس کر رگڑنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں ناپاک ہو گئی۔ میں نے اس شخص کو اپنا آپ سونپ دیا جس نے میرا سودا کیا۔ سوداگر ہے وہ، بے شک میں اس کے نکاح میں ہوں، پر میری رضا شامل نہیں تھی اس میں۔ وہ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو سردار اخبار پڑھ رہا تھا۔ ملازمہ اس کے آگے ناشتہ سرو کرنے لگی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا کل رات سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ سردار نے مانی خزی سے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ بہت ضدی لڑکی ہے، سردار نے دل میں سوچا۔ اگر تم یہاں ناشتہ نہیں کرنا چاہتی تو ہم دونوں اوپر بیڈ روم میں جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ سردار نے وارننگ دیتے کہا تو اس نے فوراً کھانا شروع کیا۔ میں کھا رہی ہوں، اس نے فوراً سے تیز نوالے لیتے کہا۔ مسٹر سردار، آپ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا، اب مجھے جانے دیں۔
اور وعدے کے مطابق میری بہن کی ساری تصویر ڈیلیٹ کر دیں۔ میں نے ایسا کچھ کہا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ اس نے شریر لہجے میں کہا تو آفاق کا دل کیا اس کا حسین چہرہ نوچ ڈالے۔ آپ مرد ہو کر اپنے کہے سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ مرد تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ مرد نہیں۔ آفاق نے طنزیہ لہجے میں اس سے آگ لگانی چاہی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔